बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मुश्किलें शायद कम नहीं थी इमरान खान साहब के लिए, इनफैक्ट उन्होंने उसमें इजाफा खुद कर लिया है। इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत के उरूज पर है। इनफैक्ट जब से वो सियासी मैदान में आए हैं, अगर आज कहा जाए कि वो अपनी सियासत में पार्लिमानी सियासत के अंदर यानी इलेक्शंस के हवाले से वो इस वक्त पीक कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर रियलिटी यही है कि लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो नाजायज़ है या जायज़, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने लिए मसाइल बढ़ा लिए हैं, इसलिए कि इमरान खान साहब के हवाले से चाहे ममनुआ फंडिंग का मामला हो, चाहे तोशा खाना का मामला हो, चाहे शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट हो, ये मामला तो मौजूद ही थे। अब उन्होंने खुद ऐसी तकारीर जो कि वो पहले भी करते थे, ये जो तुरा इम्तियाज़ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान का ही रहा है कि वो सरकारी अफसरान को बाकायदा तौर पर ये कहें कि आपको छोड़ेंगे नहीं। गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी बातें ज़रूर की और पिछले कुछ अरसे के अंदर ही की जब वो अपोजिशन के अंदर थे। लेकिन ये जो इनफैक्ट इमरान खान साहब ने फरमाया कि आईजी आपको भी नहीं छोड़ेंगे, डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान साहब ने एक एडिशनल सेशन जज का नाम लिया जो कि खातून जज हैं और बाकायदा तौर पर कहा हम आप भी तैयार हो जाएं, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, रिकॉर्ड के ऊपर भी सुनिए। शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा। शर्म करो। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए, आप सबको शर्म आनी चाहिए, आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अब इसके नतीजे में क्या हुआ? इसके नतीजे में ये हुआ कि एक 780 यानी इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा एक्ट की दफ़ा 7 के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई इस्लामाबाद में। साथ ही साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मुशावरत के बाद एक बड़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। कल गालिबन इसकी समात है। अब ये बात इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये पहला मौका नहीं है। एक दफ़ा 2013 के इलेक्शन के बाद भी उन्होंने, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने माफ़ी मांग ली, लफ्ज़ शर्मनाक का इस्तेमाल किया था। एक रियलिटी चेक है, लोगों को अगर भूल गए, इमरान खान साहब ने उस वक्त भी ये बात की थी। लेकिन अब उन्होंने नेम कॉलिंग की है एक खातून एडिशनल सेशन जज की। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि दुरुस्त है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वेलकम किया है इस मूव को जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शुरू की गई है। यानी इमरान खान साहब को ज़ाहिर बात है जब ये कार्रवाई शुरू होगी, एक बाकायदा प्रोसेस है जो कि इसका आगाज़ होगा और इमरान खान साहब से पूछा जाएगा उनको तौहीन अदालत की सज़ा क्यों नहीं होनी चाहिए। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब अपना दिफा मजबूती से करेंगे। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, क्या फवाद चौधरी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये दुरुस्त है कि इन्होंने यानी वफाकी हुकूमत ने जो कुछ किया है ये रिएक्शनरी है और इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत मज़ीद बढ़ जाएगी, स्काई रॉकेट कर जाएगी? क्योंकि उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता रात जो कुछ लोगों ने दिखाया इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर बनी गाला के बाहर पहुँच के, उससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत चाहती थी उन्हें गुज़िश्ता रात गिरफ़्तार करना, लेकिन नहीं कर सकी। लोग वहाँ पर मौजूद थे और अगर ये दोबारा करेंगे तो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। और शेख रशीद साहब जो कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं, वो ये कह चुके हैं कि मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है, 30 सितंबर तक इमरान खान साहब पाकिस्तान को जैम कर देंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस और सब साइड पर हो जाए, हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। यानी टेक ओवर करना, कैपिटल को अंडर सीज करना, मुल्क को अंडर सीज करना, ये तमाम वो बातें हैं जो कि इस वक्त जनाब इमरान खान और उनके करीबी रुफ़का कर रहे हैं। क्या सूरत हाल अगर ऐसे ही रही तो उससे हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे? ये एक डिसाइसिव मोमेंट हो सकता है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। अपने तारुफ करवा देते हैं, हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और तोशा खाना के मामले में लीड कर रहे हैं उस तमाम टीम को जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ दरख्वास्त गुजार भी हैं। बहुत शुक्रिया रांझा साहब आपका। जनाब शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के
اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. بہت شکریہ آپ کا. ارشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہر دل عزیز ہیں, کالی شرٹ پہن کے آئے ہیں لیکن لیٹ آئے ہیں, اس لیے سب سے آخر میں ان سے سوال پوچھوں گا. یہ بھٹی صاحب کی اور ہماری ایک دل لگی ہے جو چلتی رہتی ہے. آپ کا بہت شکریہ بھٹی صاحب, بالآخر آپ تشریف لے آئے اور آپ نے ہمیں بہت انتظار بھی کرایا. اس کا جرمانہ میں آپ سے بعد میں لوں گا. لیکن سب سے پہلے رانجھا صاحب, اب بات یہ ہے, عمران خان صاحب تو ریڈی ہیں, وہ تو شاید ملک بھی جیم کروا دیں, بقول شیخ رشید صاحب کے سب پلاننگ ہو گئی ہے. یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں انسداد دہشت گردی کی, ایف آئی آر کاٹ دی عمران خان صاحب پہ, آپ تو اتنے پڑھے لکھے شخصیت ہیں, قانون دان ہیں, سر آپ انسداد دہشت گردی کے معاملات کو کہاں لے گئے ہیں؟ اب عمران خان صاحب کو آپ دہشت گرد بھی ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں. یہ سیاسی فرسٹریشن ہے اور اس کا نقصان ہوگا آپ کو سیاسی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ درخواست ایک وکیل صاحب ہیں, ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے, اور انہوں نے جو اپنی درخواست میں انہوں نے جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں میں پیش ہونے والے ایک ذمہ دار اٹارنی کی حیثیت سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن عدالتوں سے ان کو انصاف ملنا ہے, اگر ان عدالتوں کے ججز کو دھمکیاں لگائی جائیں اور کہیں کہ مطلب جو لفظ تھے وہ یہی تھے کہ تیار ہو جاؤ, اور پھر جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے, انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, اب سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں وہ اب جسمانی حملوں کی شکلوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی ہمیں نظر آ رہی ہیں اس وقت گلی محلوں میں. تو جب یہ کہا جا رہا ہے ایک جج صاحبہ کو, خاتون ہیں, ایڈیشنل سیشن جج ہیں, ایک ذمہ دار ہیں, ڈیوٹی جج ہیں, سٹنگ جج ہیں, ان کو دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ تم تیار ہو جاؤ, تو دیٹ مینس کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جب بھی کسی اور یہ صرف ایک جج کی حد تک نہیں ہے, یہ وہ تمام ججز ہیں جن کے پاس تحریک انصاف کے لوگ وہ جو ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں, جو اشتعال انگیزی کی گفتگو کر رہے ہیں, جو بغاوت گو کہ وہ ایک چپڑاسی کی بھی بغاوت کرانے کی حیثیت نہیں رکھتے, اور ان کے شاید گھر والے نوکر بھی ان کی مکمل بات مانتے ہوں, ملازمین نہ مانتے ہوں, لیکن وہ فوج کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں کہ یہ اکسانے والی جو حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں, جب ان لوگوں کو آپ اگر ریمانڈ دیں گے, عدالتوں میں پیش کریں گے, اور اگر ان کے ریمانڈ دینے والے یا ڈیلنگ آفیسرز کے پاس جو کہ قانون کے نیچے, تعزیرات کے نیچے اپنا کام کر رہے ہیں, جاوید لطیف کو تو 14 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا, میاں جاوید لطیف کو, اور انہوں نے 14 دن کا ریمانڈ, اس پہ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا اس طرح کی حرکتیں کی تھی کہ ہم یہ مطلب یہ ساری چیزیں شروع کر دیتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ کی ڈیوٹی ججز جتنے بھی ہیں, جو ایف ایڈ پوری کچہری ہے اس وقت, ایف ایڈ کچہری کا ہر وکیل, ہر جج جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہم تو انسیکیور ہو گئے, ہمارے بارے میں وہ بیان دے رہا ہے جس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ ان کے گھروں میں جائیں, ان کے بچوں کے سکولوں پہ یہ کر دو, آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ خود ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, آپ خود کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ آپ کی پوری حکومت جس کا آپ یقینی طور پر حصہ ہیں, مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب کا سینٹیمنٹ آ چکا, یعنی وہ بتا چکے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی, کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں, باقی سارے بھی چاہتے ہیں عمران خان صاحب گرفتار ہوں. آپ لوگوں کو تو جیسے ایک مدعا مل گیا ہے, فٹافٹ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. آپ نے کوشش کرنی تھی گزشتہ رات, نہیں کی, کیونکہ عمران خان صاحب کے تمام سپورٹرز اکٹھے ہو گئے تھے, اور آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے جھلک دیکھ لی, اگر انہوں نے کچھ کیا تو لگ پتہ جائے گا, کریں تو صحیح عمران خان کو گرفتار. منیب صاحب میں تھوڑی وضاحت کر دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی بھی معزز عدلیہ کے جج کو, سٹنگ جج کو دھمکی دیں گے, تو نہال ہاشمی سینیٹر مسلم لیگ نون, طلال چودھری ممبر قومی اسمبلی, دانیال عزیز ممبر قومی اسمبلی, کیا وہ بھی منتخب اراکین تھے پارلیمنٹ کے, اور ان کو کس طریقے سے عدلیہ نے ٹیک آن کیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو یہ کوئی انوکھا لاڈلا نہیں ہے, اس کے ذہن سے یہ چیز جو ایک لاڈلا ٹریٹمنٹ ہے یہ اب نکالنا چاہیے, اور اس کو کہنا چاہیے کہ قانون کی اور ریاست مدینہ کی بات کرتے, ریاست مدینہ میں تو خلفائے اکرام سب سے پہلے خود کو اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کیا کرتے تھے, اور ویسے کل رات کو یہ بھاگ گئے تھے میری اطلاع کے مطابق موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے, اور جہاں پہ یہ رات رہے تھے ہمیں اس جگہ کا بھی پتہ ہے. ویسے ایجنسیاں سارے آپ کے پاس ہیں, پتہ لگ جانا چاہیے آپ کو. عمران خان صاحب بقول آپ اگر اریسٹ کرنا ہوتا تو رات کو, اگر اریسٹ کرنا ہوتا تو وہاں سے کر سکتے تھے. اچھا, بقول آپ کے
کہ موٹر سائیکل پر بھاگے اور کسی جگہ بھاگے جس کا آپ کو پتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اگر اریسٹ کرنا ہوتا آپ کر لیتے. پتہ ہے. چلیں ٹھیک, ویسے انٹیریئر منسٹر صاحب کو چاہیے, ویسے اب تو وہ گزر گیا نا وقت, اب تو وہ حفاظتی ضمانت, راداری ضمانت ہے 25 تاریخ تک. اب چاہیے انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہ بتا دیں تاکہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل جائے کہ حکومت سب جانتی ہے. آپ بتائیں گے نہیں, یہ کلیم کرتے رہیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے جی آپ ڈر گئے, حکومت ڈر گئی اس لیے مجھے گرفتار کرنے نہیں آئی. بٹ بگانا دیکھیں گرفتار, میں آپ کو دیکھیں عدالت اور عدالتیں آج کل عدالتوں نے اپنا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک بینچ بن گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. بالکل ٹھیک ہے, میرے خیال سے ہمیں بگانے کی ضرورت نہیں, یہ خود ہی اپنے کھڈے میں گر رہے ہیں. ہمیں کوئی کھڈا کھودنے کی ضرورت نہیں ان کے لیے. ویسے یہ کھڈے کھودے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان میں ایونچولی گرتا کون ہے. لیکن شعیب شاہین صاحب سر, آپ تو صدر بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. سپریم کورٹ بار نے ویلکم کیا ہے, اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے, آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. پہلے تو بحیثیت صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار آپ کا موقف کیا, آفیشل سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کیا وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. معزز جج صاحبان بھی اس سے ظاہری بات ہے ان میں بھی اضطراب ہوگا, تبھی انہوں نے بینچ بنایا اور کارروائی شروع ہو رہی ہے. آپ کا بحیثیت پریزیڈنٹ کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں منیب صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ معزز جج صاحبہ کا نام نہیں لینا چاہیے تھا خان صاحب کو. بہرحال جو انہوں نے بات کی ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتا. اگر وہ ڈی آئی جی, آئی جی یا جج صاحبہ کو کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف مقدمے کریں گے, تو مقدمے کرنا ایک آئینی اور قانونی حق ہے کسی بھی پارٹی کا, کسی کے خلاف بھی کمپلینٹ ہو. اگر آپ کے سپیریئر جوڈیشری کے کسی جج کے خلاف کمپلینٹ ہے, خواہ وہ ہائی کورٹ کا ہے یا سپریم کورٹ کا جج ہے, تو آپ کے پاس ایک آئینی ادارہ ہے, وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل, وہاں جائیں گے. اگر سبارڈینیٹ جج کے خلاف اگر آپ کی کوئی بھی کمپلینٹ ہے وٹس ایور میں بھی, اس کا میرٹ کیا ہے کیا نہیں ہے ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے, تو اس کا بھی ایک فورم ہے, وہ ہے ایم آئی ٹی ہے یا چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں, جو کہ یہاں اسلام آباد کا معاملہ ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اس کے خلاف پروسیڈنگز آپ کر سکتے ہیں. اور کئی ججز کو جسٹس اطہر مدن اللہ صاحب نے ٹرمینیٹ کیا ہے, باقاعدہ ریموول کی ہے اور ایکشن لیا ہے اور پروسیڈنگز کی ہیں ان اکارڈنس ود لاء. تو اس لیے یہ کہنا کہ میں قانون کے مطابق کارروائی کروں گا تو اس کو توہین عدالت میں نہیں آتا. اگر آپ توہین عدالت کی ٹرو سینس میں آرٹیکل 204 کو پڑھیں یا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کی پروویژنس کو پڑھیں تو توہین عدالت ٹوٹلی مختلف چیز ہے. اس لیے اگر آپ توہین عدالت کی بات کریں گے تو آپ, اگر ماضی میں ہم نہیں جاتے, جسٹ 1 month بیفور جو ہمارے ان دوستوں نے, شاہ نواز راجن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ہی پارٹی کے یا پی ڈی ایم کے دوستوں نے جو باتیں کیں, وہ باتیں اگر آپ ریکارڈ پہ لاؤ گے سپریم کورٹ کے ججز کا نام لے کے, جس پہ میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ ججمنٹ پہ تنقید کرو, کسی جج کے خلاف آپ کو اعتراض ہے تو آپ کے پاس فورم سپریم جوڈیشل کونسل کا موجود ہے, اور اگر آپ کسی کے جج کو بائی نیم آپ ملائن نہ کریں یہ نامناسب ہے, خاص سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا کسی پہ بھی. ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کیونکہ ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے قائل ہیں. شعیب شاہین صاحب, اگر میں عرض کر سکوں سر, اگر میں عرض کر سکوں سر, دیکھیے اب نقطہ نظر ہے ماشاءاللہ, آپ کا اپنا ہوگا, میرا اپنا ہے, رانجھا صاحب کا, بھٹی صاحب کا اپنا ہوگا. ایک بات, ایک ایڈیشنل سیشن جج ہیں, یقینی طور پر بڑی آنریبل ہیں, میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ عدلیہ کے اندر خواتین ججز موجود ہیں, بڑی اچھی بات ہے. انہیں کہا کہ جی ان کا پہلے بیرسٹریٹ کہا, پھر نام لیا, پھر کہا آپ تیار ہو جائیں, ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے, چلے آپ نے کہا ایکشن کا مطلب آپ یہ کنسٹرو کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کے خلاف کمپلینٹ فائل کریں گے, ٹھیک ہو جائیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. کیا آپ کسی بھی سٹنگ جج کو اس طرح کہیں گے جلسے کے اندر؟ سرکاری افسران کو چھوڑ دیجئے, وہ علیحدہ معاملہ ہے, میں تو ان جج صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. جب عمران خان صاحب کہیں گے آپ کو شرم آنی چاہیے, ہیں تو وہ اسلام آباد میں اور سرو کر رہی ہیں, اپنی آفیشیل ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہیں, کیا یہ کوئی عزت اور احترام یا تکریم والی بات ہے؟ کیا اگر ہم نے اتنا لوزلی یا اتنا سٹرکٹلی انٹرپریٹ کرنا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کو, تو پھر تو عمران خان صاحب کو یا کسی اور کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا کبھی بھی کنٹیمپٹ. وہ کہیں گے یہ تو کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب دیکھیں منیب صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہرحال کل کورٹ میں کیس لگا ہے, واقعی وہ ان کے پوری بات کو سن کے ابھی تو پریما فشائی یہ انہوں نے دیکھنا ہے نا کہ کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی بھی ہے نہیں, اس لیے بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, چونکہ رجسٹرار نے ایک نوٹ پٹ کیا ہے اور اس کے اوپر بینچ بنا ہے.
لہٰذا پہلے تو یہ کل دیکھا جائے گا. اور اگر فرض کرو نوٹس ہوتا ہے تو یہ عمران خان صاحب آئیں گے, جواب دیں گے, کس کنٹیکسٹ میں انہوں نے کہا, کس کنٹیکسٹ میں نہیں کہا. میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ ان کو نام نہیں لینا چاہیے تھا جج صاحبہ کا, باقی جو باتیں کرنی ہیں سیاسی باتیں کریں. بالکل ٹھیک ہے, ان کو نام نہیں لینا چاہیے تھا. ججز کا ہمیشہ نہیں لینا چاہیے, ججز کا ہمیشہ احترام ہوتا ہے دل سے, ان کے ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے, اور ہمیشہ سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو یا لوور کورٹس ہوں, جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, لیکن عدالت کبھی بھی توہین عدالت کے ذریعے انفورس یہاں نہیں فرق صرف یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب نے تو خیر بہت ہی, میں کہوں گا بہت ہی زیادہ کنڈیمنیبل بات کی تھی. وہ تو خیر جیل بھی کاٹی انہوں نے, اور ان کو سزا بھی ہوئی توہین عدالت کے اندر. دانیال عزیز صاحب, طلال چودھری صاحب, انہوں نے جو بھی گفتگو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے انہوں نے معافی مانگی, انہیں معافی ملی نہیں, ان کی معافی کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی, اور ان کو باقاعدہ طور پر 63(1)G کے تحت ان کو باقاعدہ طور پر ڈسکوالیفائی کیا گیا. 5 سال کے لیے نااہل ہوئے یہ, اور پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو گئے. عمران خان صاحب نے جب 2013 میں کیا, وہ گئے, انہوں نے معافی مانگ لی, ان کی معافی قبول ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مثالیں موجود ہیں, کیا عمران خان صاحب کی اب بھی معافی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں بھی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عدالتوں کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ عدالتیں کرتی ہیں, بہت زیادہ بڑا دل رکھ کے کرتی ہیں. ذرا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, اس کا سیاسی اینگل موجود ہے. بٹ بھٹی صاحب, میں یا آپ یا ایون رانجھا صاحب, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, کوئی بھی شاید ہم میں سے ایگری نہیں کرے گا کہ سیاستدانوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے پرچے ہونے چاہیے, FIR ہونی چاہیے, یا کسی کے خلاف کچھ ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب, دل سے یہ تو آپ کو بھی بات سمجھ آتی ہے, عمران خان صاحب کا جو طرز عمل رہا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ الیکٹورلی بڑے پاپولر ہیں, بائی الیکشنز جیت رہے ہیں, گراؤنڈ لیول پہ ان کی پاپولیرٹی ہے, لیکن اب تو وہ کافی حدیں پار کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کسی بھی کارروائی کا جواز اب ہے, یا آپ کو لگتا ہے یہ بھی محض سیاسی نوعیت ہے, یہ انسداد دہشت گردی کا پرچہ بھی یہ سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو وہی منیب بھائی جو آپ نے بھی کی کہ پارلیمنٹ کا جنگلہ ٹوٹے, دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان پر, پھر لوگ PTV میں گھسیں, دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان پر, ایک دھمکی کہ دیں تو دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد وہی ہے, اور اس سے پکڑنا چاہیے, گرفتار کرنا چاہیے, اور تاکہ دہشت گردی کم ہو. اور خیر سے شاہ نواز رانجھا صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. 1997 میں انسداد دہشت گردی ایکٹ نواز شریف صاحب نے منظور کرایا تھا, اور چودھری شجاعت کے وہ لفظ یاد ہیں کہ نہ کریں, اس میں ہم بھی پھنس سکتے ہیں. اور یہی وہ پھڈا بنا تھا سجاد علی شاہ صاحب, اور ابتدا ہوئی تھی اسی سے, اور نواز شریف صاحب کی تنازع کی, اور پھر جیسے چودھری شجاعت نے کہا تھا نواز شریف صاحب اسی دہشت گردی ایکٹ کے نشانہ بھی بنے مشرف حکومت میں. تو اب بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا شعیب شاہین صاحب سے. ہم ہیں لاتوں کے بھوت, ہم باتوں سے نہیں مانتے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ان اداروں کو جب عزت آپ کو کوئی عزت بھیک میں نہیں دے گا. آپ کو یہ کوئی رول آف لا یا کوئی آزادی اظہار رائے یا کوئی جمہوریت نہیں ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم سن رہے ہیں. یہ کیسی ہے کہ یعنی آپ جب کوئی اٹھتا ہے, اٹھ کے سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے, اور وہ آ کر کہہ دیتا ہے کہ آپ میر جعفر میر صادق ہو, آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہو, آپ اعلیٰ کار ہو, ہلاکو خان ہو, آپ کو ہم دیکھ لیں گے, یہ آپ ہلاکو خان ہو, آپ چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو, آپ یہ کر رہے ہو, آپ وہ کر رہے ہو, آپ وہ کر رہے ہو. اور سیم ہر پارٹی میں آپ وہ جو مولانا صاحب کا میں نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ وہ دہرانے کی ضرورت نہیں, مریم نواز صاحبہ کا نہیں دہرانا چاہتا, یہ جو آج کے سٹنگ وزیر داخلہ ان کا میں نہیں دہرانا چاہتا, چیف سیکرٹری, کمشنر عدالت, جج گھیراؤ, میں نہیں دہرانا چاہتا, تارڑ صاحب کا نہیں دہرانا چاہتا, بل زرداری صاحب کا نہیں دہرانا چاہتا. تو اس ملک میں جب آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو وہ کیا کہتے ہیں, حق کی فتح ہو گئی, آزاد عدلیہ زندہ باد. جب آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے, اور پھر مجھے کیوں نکالا, اور پھر عوامی عدالتیں, پھر ترازو آ جاتے ہیں سٹیج پر, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں. آپ کو لگتا ہے اداروں کو اپنی عزت خود کرانی پڑے گی, مثال قائم کر کے, آپ کو یہ لگتا ہے؟
नंबर 1 नंबर 2 भाईजान के आप मुझे 2-3 चीज़, एक तो मैं ये जो तौहीन अदालत का इन्होंने पहली मर्तबा लिया है, मैं इसके हक में हूँ, लेना चाहिए, मगर सिर्फ सिलेक्टिव नहीं, एक इसी केस को बुनियाद बनाकर आप एक एग्जाम्पल सेट कर दें ताकि आइंदा किसी की कोई जुर्रत ना हो इसमें करने की। मिसाल के तौर पे जब छोड़ने पे आते हैं तो 2014 के धरनों में यही इमरान खान साहब थे जो कह रहे थे शलवारें गीली कर दूंगा, तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा अपने हाथ से, तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा, और सिविल नाफरमानी और पता नहीं क्या क्या। और जब ये चीज़ें स्टेज पे नहीं होनी चाहिए, जब ये चीज़ें स्टेज पे होती हैं तो नीचे आके फिर वही कुछ होता है जो नीचे हुआ चंद देर पहले। मुझे ब्रेक का बड़े सख्ती से कहा जा रहा है, मैं आपसे शुरू करता हूँ, ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर वापस आ रहे हैं हमारे साथ ही। और ये भी सवाल है कि क्या इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी इम्पेंडिंग है, यानी होने वाली है और हो सकती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया है कि हमारे लिए एक मामला और आसान हो गया है कि जब उनकी कोशिश होगी, हुकूमत की कोशिश होगी कि उनकी जो ये प्रोटेक्टिव बेल है ये कैंसिल हो, और उसके नतीजे में जैसे ही वो कैंसिल हो इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाए। क्या ऐसा होगा? अगर होगा उसका सियासी फॉल आउट क्या होगा? एक ब्रेक के बाद। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी साहब इधर साथ ही इस बात का जवाब दे दीजिए, आपको लगता है कि रांझा साहब माशाल्लाह जितनी तैयारी से इनकी हुकूमत है, वो आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आपको लग रहा है होगी, या आपको लगता है कि नहीं गिरफ्तारी से बच जाएंगे, इमरान खान साहब को कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अभी तक उनका स्पेशल स्टेटस बरकरार है? भाईजान पहली बात तो ये कि ये जो राय थी ये थी वो राय कि अक्रॉस द बोर्ड सारों को फौज की इदारों की इज्जत करनी चाहिए, तनकीद करनी चाहिए, मगर जैसे कि ये जो माहौल है, ये जो जूतों समेत चढ़ दौड़ना ये नहीं होना चाहिए, और अक्रॉस द बोर्ड सारों को ट्रीट करना चाहिए। अगर जुर्म एक सारे करते हैं तो सजा सारों को एक मिले, नहीं कि एक के लिए और मयार एक के लिए और मयार। ठीक। दूसरी बात ये, और ये भी ठीक है कि इमरान खान साहब के, अगर मैं कहूं कि इमरान खान साहब को पकड़ रहे हैं तो दूसरों को नहीं पकड़ रहे, इमरान खान साहब ने अपना भुगतना है, दूसरों ने अपना भुगतना है। लेकिन अब आ जाए राना साहब पे। राना साहब मरियम नवाज साहबा को कभी अगर अदालत इजाजत कहें कि या कोई इस तरह की FIR हो जाए तो क्या मरियम नवाज साहबा को जाके गिरफ्तार करेंगे? नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करेंगे? वो अता तारर को गिरफ्तार करेंगे? या खुद के खिलाफ वही पर्चा देंगे जो इमरान खान के खिलाफ पर्चा दिया था? ये कैसे यार लोग हैं, कैसे लोग हैं कि आप खुद भी वही कहते हैं, उससे ज्यादा संगीन धमकी देते हैं, लेकिन उधर क्या है, जो पुलिस इमरान खान की सिक्योरिटी पर है वही उसको गिरफ्तार कर लेगी। इमरान खान को गिरफ्तार करना है, मैं तैयार हूं इस फितने को गिरफ्तार करने के लिए, इस फितने की सरकूबी करनी चाहिए, ये उबाशों का टोला है, पुलिस बनी गाला पहुंच गई है, वारंट ले लिए हैं, अब मैंने ये कर लेना है, अब मैंने वो कर लेना है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी समा खराशी होगी कि मामला मुख्तलिफ, हाँ मुझे पता है आपकी होगी, लेकिन मैं बाज नहीं आऊंगा। गुजारिश ये है कि मामला नौयत मुख्तलिफ थी, लेकिन कोई लाडला तो नहीं था नवाज शरीफ साहब को, वो भी उन्होंने भी गिरफ्तारी, जेल देखी, सब कुछ देखा, वो लाडले तो नहीं थे। अब आजकल के हालात के अंदर ना ही मरियम नवाज शरीफ लाडली थी। इमरान खान साहब को तो ये नहीं कि मैं चाह रहा हूं, लेकिन इमरान खान साहब का तो लाडला स्टेटस अभी तक बरकरार है। उनको तो वो बहुत से मामलात के अंदर बाकायदा जाकर माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मिल भी जाती है। इमरान खान साहब जिस स्केल और जिस लेवल पर जाकर जो कुछ करते हैं, यकीन मानिए ये आप भी समझते हैं और मुझसे बेहतर समझते हैं कि जो को इमरान खान साहब कह चुके हैं, किसी और ने इसका आधा भी कहा होता तो अब तक धर लिया गया होता। भाईजान, अब आपके चेहरे पे जो एक खास किस्म की मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं, अब तो वो स्टेटस भी इमरान खान साहब का क्या रह गया। पाबंदी भी लगा दी, ममनुआ फंडिंग का रेफरेंस भी आ गया, सादक और अमीन भी आ गया, और उसके बाद तोशा खाना भी आ गया, 12 तौहीन अदालत भी आ गया, 12 FIR लॉन्ग मार्च की हो गई। राना सनाउल्लाह बाहर दरवाजे पे बनी गाला बैठे हुए हैं, और वो कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, और वो भी वही बातें कर रहे हैं कि मुझे नायल किया जा रहा है, मुझे टेक्निकल बुनियादों पर किया जा रहा है। तो अब तो छोड़ दें यार, अब तो प्लीज अल्लाह के नाम पे उनको लाडलेपन से निकाल दें, उस लिस्ट से निकाल दें। अब जो लाडले हैं उनके, मैं शाहनवाज रांझा साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन अब जो लाडले हैं उनकी जगह पे उनको फिल इन द ब्लैंक्स करें।
اب اور لاڈلے ہیں. اچھا بالکل, چلے سر ذرا وقت کم ہے, میں رانجھا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. رانجھا صاحب اب بقول بھٹی صاحب کے عمران خان صاحب کوئی لاڈلے نہیں ہے, وہ ابھی شعیب شاہین صاحب بھی شاید ایڈ فرما رہے تھے, انہوں نے کہا 12 FIR ہو گئی, یہ توشہ خانہ, وہ ممنوع فنڈنگ, کوئی لاڈلے نہیں ہے عمران خان صاحب. یہ ابھی تو انہیں عدالت والا معاملہ بھی شروع ہو رہا ہے, آپ نے انسداد دہشت گردی کی FIR کاٹ دی. کہاں کے لاڈلے؟ آج بھی آپ لوگ کہتے رہتے ہیں لاڈلے, کوئی نہیں ہے وہ لاڈلے. دیکھیے جہاں تک ہم لاڈلا, میں نے اس لیے کہا اور میں کہتا بھی ہوں لاڈلا, کہ آپ جب یہ لوگ اس پہ تاثرات کا اظہار کرتے ہیں, رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی, میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لاڈلا ان کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں اپنے کسی سیاسی مخالف پہ برا, اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بناؤں گا, اس کو جیل میں ڈالوں گا. مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا, نواز شریف کو ڈالا گیا, شہباز شریف کو ڈالا گیا, حمزہ کو ڈالا گیا, خواجہ آصف کو ڈالا گیا, شاہد خاقان کو ڈالا گیا. میرا سانس ایک سانس میں اتنے نام ہیں میں نہیں لے سکتا. تو اب اگر آپ نے اتنا ظلم کیا ہو, اتنا جبر کیا ہو لوگوں کے اوپر, میں کہتا ہوں یہ عمران خان کی جو مینٹیلٹی ہے نا, یہ ٹاک شو دیکھا کرتے تھے, حکومت تو چلایا نہیں کرتے تھے. 11 بجے سے جا کے 3 بجے تک یہ وزیر اعظم ہاؤس میں ٹاک شو دیکھتے تھے, اور شہزاد اکبر کو دوسری فون لائن پہ ساتھ رکھتے تھے کہ اب اس کو پکڑ لو, اب اس کے خلاف کیس کرا لو. 2 دفعہ تو مجھے نیب میں انہوں نے بلایا, وہ تو مجھے وکیل ہونے کی حیثیت سے میں نے نوٹس چیلنج کر دی اور میری جان بچ گئی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بیچ میں آ گئی, شعیب شاہین جیسے وکلا جو تھے یہ بھی بیچ میں آ گئے, سب دوست جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ بغیر الزام کے بندے کو نیب پر بلا کے گرفتار نہیں کر سکتے. پھر میرے والد کے اوپر پرچے کرائے گئے, ان کو 6 مہینے میری ماں پہ پرچہ کرایا, میرے والد پہ کرایا, میرے بھائی پہ کرایا, تو یہ تو جی والدہ پہ بھی کرایا. تو یہ انہوں نے یہ سارے کام کروائے. یہ ہوتا ہے ظلم بھٹی صاحب, یہ ہوتا ہے ظلم. اشش کر اٹھے ہیں آپ بھی. اور میری سر وہ معذرت کے ساتھ آپ اور رانجھا صاحب کے, اور میں آپ کو پتہ ہے میرا بڑا اس حوالے سے ایک حساس ہے کہ سینسٹیو سا ہوں. والدہ پہ میری لاکھوں جانے قربان ہر ماں پہ, اور مجھے دکھ ہوا ہے, آج واقعی دکھ ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا کبھی زندگی میں دوبارہ میں جی رانجھا صاحب آپ کنکلوڈ کر لیں. تو میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ کوئی ہمیں خوشی نہیں ہوتی. یہ اب فورن فنڈنگ آیا, یا انہوں نے شہباز گل نے جو بات کی وہ اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں شہباز گل کی اتنی نہ حیثیت ہے, نہ اس کا سیاسی سفر ہے, نہ اس کی سیاسی بصیرت ہے, اور اس نے جو بیان دیا, اگر یہ سب لوگ پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن جائے اس طرح کے بیانات دینا, تو ہمارے تو ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ کوئی ایک ٹرینڈ بنے اور ہم اپنے جو ناپاک کرا دیں پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کریں اور پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچائیں. شہباز گل نے غلط بات کی تھی. بالکل. پھر عمران نیازی نے جو یہ بیان دے دیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, مطلب جج صاحبہ کو کہا شرم آنی چاہیے. دیکھیں آپ تقریر کریں, آپ تنقید کریں. شہباز گل کے ساتھ اگر ایک رویہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا آج سے 15-20 سال پہلے سب کو پتہ ہے. جاوید ہاشمی کے ساتھ کیا ہوا تھا سب کو پتہ ہے. لیکن یہ پولیٹیکل ورکر ہے, کوڑے لگے تھے شاہی قلعے میں لوگوں کو, سب کو پتہ ہے. لیکن ایک سیاسی سفر ہوتا ہے, اس کو ایک بردباری سے ایک طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ایک اندھیری آ گئی ہے. اب جو ہمارے پنجابی مثال ہے, اندھیری آئے تو بہ جاؤ, تھوڑا 2-1 مہینے گزرن دیو, ویکھو کی ہوتا ہے, کس پاس جاندی, پھر سٹینڈ کر لو. تو یہ ایک سیاسی تجربہ بھی ہوتا ہے, بصیرت بھی ہوتی ہے, جو خان صاحب نے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کی جو سیاسی تربیت تھی اور ان کا جو سیاسی سفر تھا, وہ جس طریقے سے آئے اس میں وہ نہ علم تھا نہ وہ اس میں تجربہ تھا, تو اس کے اثرات پھر اسی طرح سامنے آنے کے اس طرح کے بیانات دے کے خود ہی پھنس گئے. ٹھیک ہے, میں ذرا شعیب شاہین صاحب کے پاس آؤں گا, ایک مختصر سا بریک ہے, ہم واپس آ رہے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شعیب شاہین صاحب, سر آپ ماشاءاللہ پریکٹسنگ لائر ہیں, صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. مقدمات بیشتر آپ کی نظر سے گزرتے ہیں, نوعیت فرق ہوتی ہے, سیاسی نوعیت بھی ہوتی ہے, ایسے سنگین مقدمات ہوتے ہیں لیکن ہوتے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. یہ جو FIR ہے عمران خان صاحب کے خلاف 780A کی, اب یہاں آپ ذرا تھوڑی ہمارے ویورز کو بھی اختصار کے ساتھ ایجوکیٹ کر دیجئے گا. حکومت آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دی ہمارے لیے معاملہ آسان ہو گیا کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو پری اریسٹ بیل ہے یہ کنفرم نہ ہو. آپ کو قانونی طور پر کیا نظر آتا ہے کہ کمزور معاملہ ہے, بیل کنفرم ہو جائے گی عمران خان صاحب کی, یا ٹرکی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ مقدمہ تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے منیب صاحب.
सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला है, रिपोर्टेड जजमेंट है, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 61। इवन कत्ल के मुकदमात भी हों, उसके लिए क्या सीरियसनेस चाहिए टेररिज्म का मुकदमा करने के लिए, उसमें बहुत बड़ा कोई चीज़ें हैं, वो बहुत टेररिज्म की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ है क्या, टोटल केस ये है, चलो मैं जज साहिबा की बात को साइड पर कर देता हूँ, उस कंटेम्प्ट में क्या होता है। टोटल केस ये है कि तशद्दुद हुआ है एक पॉलिटिकल वर्कर पे, जिसका आज जेल सुप्रिटेंडेंट की मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो गया कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसके लिए कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में। अब हुआ ये कि अब अगर एक बंदा कहता है कि जी मैं मुकदमा करूंगा आपके खिलाफ, और वो उठ के उसको दहशतगर्दी का मुकदमा बना दे, दहशतगर्दी के मुकदमे इस तरह बनाया करते हैं। ये आज से चंद दिन पहले 25 मई वाले वाक़े में दहशतगर्दी के मुकदमे नहीं बने। मैं बहैसियत सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में की हैसियत से मैंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की थी एक दिन पहले, जब ये सारे रास्ते बंद थे। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जी ये सारे रास्ते खुलवाएं, और ये जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं अगले दिन के लिए, इनको भी पाबंद करें कि रास्ते ना रोकें, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे कहा कि ये पॉलिटिकल मुकदमे ख़त्म कर दें, और सबके मुकदमे भी ख़त्म हो गए, जमानतें भी होगी सर। भाई आज इस तरीके से अगर मुकदमात करेंगे तो जैसे भट्टी साहब फरमा रहे थे, जो बाकी लोगों ने इस तरह की बातें की हैं, फ़र्ज़ करो ये दफ़ा दहशतगर्दी के मुकदमात बनते हैं, तो फिर पूरे KPK में पंजाब में इन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने हैं, इन सबको उठा लेना है। बात यह है कि जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो सियासी वर्कर को सबसे ज़्यादा पहले खुद सोचना चाहिए कि इस गड्ढे में हम तो नहीं गिरेंगे। इस केस में तो टोटल मैं समझता हूँ कि ये क्वैशमेंट का केस है। अगर PTI या इमरान खान साहब इसमें क्वैशमेंट में जाते हैं तो ये केस ही क्वैश हो जाएगा, इसमें है ही कुछ नहीं। टोटल सजा उसमें है क्या कि जी उसने धमकियां दी हैं कि हम मुकदमा करेंगे, उसके अलावा दहशतगर्दी, इसमें कौन सी दहशतगर्दी हो गई है, क्या दहशतगर्दी की है? अच्छा, अगर कोई शख्स ये कहे ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो भी 506 होता है, दफा लगता है 506, लेकिन यहाँ एक कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा, वो कहते हैं नहीं दहशतगर्द हो गए हो। ठीक है, ये यानी कि आप कहते हैं बाय स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये ऐसे नहीं हो सकता, आप कहते हैं कि ये उस ग्राउंड पे पूरा नहीं उतर सकता। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, जनाब मोहसिन शाहनवाज राना साहब का, जनाब शोएब शाहीन साहब का, और इरशाद भट्टी साहब का। कम अज़ कम आज भी मैं ये समझता हूँ बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, कि इंसदाद दहशतगर्दी का कानून एक सख्त कानून है। दहशतगर्दी एक संगीन जुर्म है। इसका इस्तेमाल इस तरह से सियासी मामलात के अंदर या स्पीचेस के अंदर, पॉलिटिकल स्पीचेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। जो पहले होता रहा हमारे मुल्क के अंदर, जो पहले प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, जो नज़ीरें जो प्रेसिडेंट्स अदालतों में मौजूद हैं, अगर उसी पैमाने को अपनाना है और उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है तो फिर वो सब के लिए होना चाहिए, और जवाब हमारे सामने आ जाएगा कि क्या होगा। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।